अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे पारा 28 में सूरतुल मुनाफिकून। इंशाल्लाह तिलावत होगी आयत नंबर 4 ऑनवर्ड्स। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल मुनाफिकून आयत 4। وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Kindly share the screen. कौन सी सूरत हम पढ़ रहे चांद आंटी? सूरत अल मुनाफिकून। सूरत अल मुनाफिकून जी, आयत 4 से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलो, where is Shamim? Who is going to share the screen today? No problem. Shall I do it चलिए, for you? Shall I do it? yeah, that would be nice. आयत 4 onwards. जज़ाकल्लाह खैरा। जी, आयत 4। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। There, she has to be made the co-host. हाँ, तो co-hosts kindly join in time, please. Okay. So Shamim will do the needful. We will start with ayat 4. wa idha ra'aytahum wa और इदा जब रअयत देखे त आप हम उनको रअय देखे त आप ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम उनको। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी आप उनको देखोगे, किन की बात हो रही है? मुनाफिकून की। हम पढ़ चुके मुनाफिक कौन? हिपोक्रेट्स, धोखेबाज, डबल स्टैंडर्ड्स। तो जब आप उनको देखोगे तो क्या होगा?
تو عجیبک اس میں عجیب ورڈ ہے، تعجب ورڈ ہے، تو تعجب میں ڈالے آپ کو، یعنی آپ امپریس ہو جاؤ گے ان کو دیکھ کر. یو ول بی انفلوئنسڈ اینڈ امپریسڈ، کیا دیکھ کر؟ اجسامہم، ان کے جسم، جسم سنگولر، اجسام پلورل. اوکے، باڈی اینڈ باڈیز، جسم اینڈ اجسام پلورل. گاٹ اٹ؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان کو، ان کے جسم، ان کے فزیکل پرسنالٹی کو دیکھو گے تو ان کو دیکھ کر آپ امپریس ہو جاؤ گے. ان کی شان و شوکت، ان کی پرسنالٹی، ان کے فٹنس، یا دیٹ مینس ان کا ظاہری نا آؤٹ ورڈ گیٹ اپ، ان کے ظاہر کو دیکھ کر آپ ان سے امپریس ہو جاؤ گے. ایسے ہوتے ہیں یہ منافق. تو منافق کس چیز کی فکر کرتے ہیں؟ صرف اپنے جسم کی. جسم کے علاوہ ہم یہاں پر کیا لیں گے اس سے؟ میٹافوریکلی their personality. وہ اپنے اندر کو نہیں سنوارتے، باہر کو سنوارتے ہیں. یعنی ان کا ڈریسنگ سٹائل، ان کا فیشن سینس، ان کا ہیئر سٹائل، ان کا فیشن، ان کے کپڑے، ان کے برانڈز، کہ ہمارے ہاتھ میں پرس ہے، بیگ ہے تو وہ لیٹسٹ برانڈ کا ہو، ایسا یونیک ہو کہ ویسا کسی کے پاس نہ ہو. سینڈلز، شوز، کون سے برانڈ کے؟ کوئی لوکل برانڈ نہیں چاہیے ہم کو. سو ہیڈ ٹو ٹو برانڈز سے اپنے آپ کو چمکا رہے ہیں. ہیئر سٹائل ایسا کہ کسی اور کا نہ ہو، ہے نا، میک اپ ایسا، کپڑے ایسے، پھر بات، انداز، شان و شوکت، ایوری تھنگ دیئر اسٹائل. تو یہ دیکھ کر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ. ایسے یہ منافق ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، دیٹ واز دا فرسٹ پارٹ. ابھی سیکنڈ پارٹ دیکھیں گے. وَإِن تَقُولُوا، اور اگر، تقولوا نہیں ہے، سوری، وَإِن يَقُولُوا، اور اگر وہ بولے. ابھی تک تو صرف ان کو دیکھے تو امپریس ہو گئے، ہے نا. اب سیکنڈ پارٹ میں آ رہا ہے وَإِن يَقُولُوا، وہ اور ان اگر، یقولو وہ بولے، تسمع تو آپ سنیں گے، لقولہم ان کی بات سنتے رہ جائیں گے. تو بات کرنے کا انداز بھی کیسا ہے؟ انٹریگنگ، ویری انٹرسٹنگ کانورسیشن. ایسی ایسی باتیں کریں گے، ایسا سٹائل، ایسے نخرے، اور ایسی بات کریں گے جو ہم کو پتہ نہیں ہوگی. پورے دنیا بھر کی باتیں کریں گے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، واٹ آر دا نیو انوینشنز، وچ آر دا نیو برانڈس. تو آپ ان کی بات بھی سنتے رہ جاؤ اور امپریس ہو جاؤ. یہ سیکنڈ پوائنٹ تھا. تھرڈ پوائنٹ، کأنہم، جیسے کہ وہ. اب ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ کیسے ان کو کمپیئر کیا جا رہا ہے، کہ ابھی تک تو سب کچھ بہت اچھا لگ رہا ہے. ان کی پرسنالٹی، آؤٹ ورڈ لک بھی بہت امپریسو ہے. Their talks and conversations are very impressive, interesting. ابھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ ظاہر ہے، ظاہر پہ نہ جاؤ. کأنہم، جیسے کہ وہ ہے، ان کی مثال، ان کا اگزامپل کس سے کمپیئر کیا گیا؟ خشبم مسندہ، خشبم خشک لکڑیاں، ڈرائی سٹکس، کھوکھلی سوکھی ہوئی لکڑیاں، مسندہ ٹیک لگائی جانے والی، ایسی لکڑیاں جس کو ایز اے سپورٹ، ایز اے پلر یوز کیا گیا ہو، بٹ وہ لکڑیاں تو کھوکھلی ہو.
تو پھر اگر اس پر کوئی سپورٹ ٹیک لگا کر بیٹھے گا کوئی ان سوکھی ہوئی لکڑیوں پر، تو کیا یہ سپورٹ دے سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. دے آر یوز لیس. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس سے کمپیر کیا؟ سوکھی ہوئی لکڑیوں سے، جس کے اندر سوائے بھوسے کے کچھ بھی نہیں. وہ نہ کسی کو سپورٹ دے سکتی ہے، نہ کسی کنسٹرکٹیو کام میں یوز ہو سکتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ صرف دکھاوے کے ہے یہ منافق. ان کے اندر سے وہ پورے کھوکھلے ہیں. تو پھر کیا چیز، کس چیز سے خالی ہے؟ اندر کیا ہونا چاہیے تو وہ کچھ یوزفل بنے؟ اندر ایک انسان کے ہونا چاہیے ایمان، تقوی، بھروسے کے قابل ہو انسان، سچا ہو انسان، اپنی بات کا پکا ہو، بھروسے کے قابل ہو، وقت پہ کسی کے کام آنے کے قابل ہو. تو پھر وہ ایک اچھا مومن. اور یہ تو کیسے ہے؟ سوکھی لکڑیاں. آپ مجھے بتائے کہ سوکھی لکڑیوں کا، لکڑی جو ہے نا کہاں سے بنتی ہے، کہاں سے ملتی ہے؟ پیڑ سے باجی. پیڑ سے. آپ کو پتا ہے جب تک وہ لکڑی پیڑ پر ہوتی ہے تو وہ لکڑی زندہ ہوتی ہے، وہ پیڑ زندہ ہوتا ہے. کریکٹ. اور ڈو یو نو کہ ہر لکڑی کے اندر، پیڑ کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ لکڑی کے اندر کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ باہر تو ہم کو پتا ہے پتے، فروٹس، ویجیٹیبلز، فلاورز، یہ سب باہر لگتے ہیں نا لکڑی کے، پیڑ کے اوپر. اس پیڑ کی لکڑی کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ جب وہ پیڑ پہ ہوتی ہے گیلی لکڑی، زندہ لکڑی، جان ہوتی ہے اس میں جان ہوتی ہے، وہ زندہ ہوتی ہے. ویری گڈ. پروسیس کیا چل رہا ہوتا ہے سنا، اف یو نو؟ سے سارا نرشمنٹ وہ چوز کر کے اوپر ٹرانسپورٹ کرتی ہے. اٹس لائک اے ہائی وے. ویری گڈ ثنا، ویری گڈ. ثنا نے بالکل صحیح جواب دیا جو سب کو سمجھ آئے کہ لکڑی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو نیچے زمین کے اندر روٹس ہوتے ہیں نا، روٹس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ جڑے. جڑے ہے نا. تو جو جڑے ہوتی ہے روٹس مٹی کے اندر، وہ کیا کرتی ہے جڑے؟ مٹی کے اندر سے پانی اور سارا نیوٹرینٹس وہ مٹی میں سے چوستی ہے جڑے، اور وہ جڑے اوپر پہنچاتی ہے پورے پیڑ کو. تو اوپر پہنچانے کا کام یہ لکڑیاں کرتی ہے، پیڑ کا تنا کرتا ہے. اور وہ پیڑ کے تنے کے اندر، لکڑی کے اندر 2 طرح کے ٹرانسپورٹ سسٹمز ہوتے ہیں، زائلم اینڈ فلوئم. سبحان اللہ. اور وہ نیچے سے اوپر پہنچاتے ہیں جو جڑیں کھینچتی ہے. اور پھر جو پتے کھانا بناتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے پیڑوں کا کھانا کون بناتا ہے؟ پتے بناتے ہیں. تو پتے جو کھانا بناتے ہیں، پھر وہ وہاں سے انرجی نیچے پہنچاتے ہیں پورے پیڑ تک اور جڑوں تک. تو یہ ہوتا ہے لکڑی کا کام. تو لکڑی کے اندر بھی موٹرز لگی ہوئی ہے اور یہ اوپر نیچے سپلائی کا کام کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کتنی حرکت ہے. اور اسی لیے کہا گیا کہ ہر مخلوق حرکت کر رہی ہوتی ہے، اور یہ ان کی تسبیح ہے کہ اللہ نے ان کو جو ذمہ داری دی ہے وہ کرتے رہتے ہیں. تو ایک مومن ایسا ہونا چاہیے گیلی لکڑی کی طرح، کہ وہ جڑوں کو بھی سپورٹ کرے اور پورے پیڑ کو سپورٹ کرے، اور وہ گروتھ میں کام آئے. کس چیز میں کام آئے؟ اس کی ترقی، سکسیس، گروتھ. تو ایک مومن کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سب کچھ کر لیا زندگی میں. جب تک زندگی ہے سیکھو، سکھاؤ، محنت کرو، دوسروں کے کام آؤ، اپنوں کے کام آؤ، خود کے کام کرو، دوسروں کے کام کرو، سب کے کام آؤ.
جو بھی تم اپنے لیے، فیملی کے لیے، سوسائٹی کے لیے کر سکتے ہو، آخری دم تک کرتا رہتا ہے، وہ ہوتا ہے مومن متقی. اور اس کے اپوزٹ ہے یہ منافق، یوز لیس، صرف دکھاوے کا شو پیس. آپ کے گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شو پیس ہوتے ہیں نا، لکڑی کے بھی ہوتے ہیں، تو وہ شو پیس کچھ کام آتے ہیں، بلکہ اس کا کام ہم کو کرنا ہوتا ہے کہ بار بار اس کو صاف کرو، چمکاؤ اور رکھو. یہ ہے منافق کی مثال. کس نے دی یہ مثال؟ قرآن میں باجی. اللہ تعالیٰ نے دی. اب ہم کو دو مثالیں مل گئی اپوزٹ. کھوکھلی سوکھی لکڑی ہے منافق، اور گیلی لکڑی جو فریش پیڑ کی ہوتی ہے وہ یوزفل مثال ہے ایک مومن کی. اوکے، اب ہم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں کیا بننا ہے. ابھی نیکسٹ اللہ تعالیٰ فرماتے یحسبون کل صیحۃ علیہم. اور یہ جو منافق ہوتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ یحسبون، وہ اس میں حساب ورڈ ہے نا، وہ سوچتے ہیں، وہ حساب لگاتے ہیں. ان کا گمان کیا ہوتا ہے؟ کل صیحۃ، ہر چیز کے بارے میں، علیہم، وہ ہر چیز کو پرسنل لیتے ہیں. کوئی بھی حرکت، کہیں سے کچھ آواز بھی آئی تو یہ ڈر جاتے ہیں. کون ڈرپوک ہوتے ہیں؟ منافق. کیسے ہوتے؟ لکھ لیجئے، یہ آیت بتا رہی ہے اتنا حصہ. وہ سوچتے رہتے نا، ہر چیز میں ان کو کھٹکا رہتا ہے، ہر چیز میں وہ ڈرتے ہیں، ڈرپوک ہوتے ہیں. ان کے کان ہر وقت کھڑے ہوتے ہیں کہ ابھی کوئی میرا نام لے لے گا. جیسے اگزامپل دیتی ہوں میں آپ کو تو بات سمجھ آئے گی. اسکول میں، کلاس روم میں سب بچے بیٹھے، اوکے، کلاس روم میں ٹیچر نے کل ہوم ورک دیا تھا. اب جو ہے نا، جو بچے ہوم ورک کر کے آئے ہیں وہ تو ریلیکسڈ ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے. وہ تو سوچتے جب بھی ٹیچر پوچھے گی کہ ہوم ورک بتاؤ، میں بتا دوں گا. لیکن جو بچہ ہوم ورک کر کے نہیں آیا ہوتا، اس کو اندر سے کیا فیل ہو رہا ہوتا ہے؟ ذرا بتاؤ سر. ٹینشن میں ہوتا ہے باجی. ٹینشن میں ہوتا ہے. اور وہ کیا سوچتا ہے یہاں پہ؟ کیونکہ سوچنے کی بات آئی نا، یہ سبونا، وہ کیا سوچتا ہے بتاؤ؟ باجی حساب لگاتا رہتا ہے کہ کوئی آ کے پکڑ نہیں لے مجھے، ٹیچر. وہ سوچتا رہتا ہے کہ کتنا اچھا ہو کہ ٹیچر بھول جائے اور وہ آج ہوم ورک کے بارے میں پوچھے ہی نہ، ہے نا. اور اگر ٹیچر نے کچھ بھی بولنا شروع کیا تو بات بات پر یہ ٹینشن لے کر چونک جاتا ہے. سوچتا ہے کہ اب بھی ٹیچر ہوم ورک پوچھے گی، ابھی ٹیچر میرا نام لے گی، ابھی ٹیچر میری بک کھول کے چیک کرے گی، تو میں کیا کروں گا؟ میں نے تو ہوم ورک ہی نہیں کیا. اور وہ ہر روز ایسے ہی کرتا ہے. یہ نہیں کہ آج اس کو اتنی ٹینشن ہوئی تو آج گھر جا کے وہ سیدھا ہو جائے اور پھر کل کا ہوم ورک کر لے. وہ کل آ کے بھی سیم کرتا ہے، وہ پھر بھی ہوم ورک نہیں کرتا. اور ہر روز وہ جیسے چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، ویسے یہ منافق تھے کہ یہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آتے تو بڑی شان سے، بڑی بڑی باتیں کرتے، اپنے ایمان کے دعوے کرتے، لیکن سوچتے رہتے کہ کہیں آج ایسا کوئی حکم نہ آ جائے کہ ہم پکڑے جائے، ہے نا. اور کبھی حکم آ گیا جہاد کا تو باپ رے، پھر منہ چھپاتے پھریں گے، پیچھے پیچھے سے سرک جائیں گے، نکل جائیں گے کہ ہم کو کہیں جہاد میں شامل نہ ہونا پڑے. کہیں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا حکم نہ دے دے کہ چلو یہ فلاں مشن ہے اور سب لوگ صدقہ جمع کرو، تو یہ لوگ پیچھے پیچھے سے غائب. سمجھ آ رہی ہے بات؟
تو یہ ان کی حرکتیں، ان کی سوچ، ان کے اندر کا حال ہمیں کون بتا رہے؟ اللہ کون بتا رہے؟ اللہ تعالیٰ. یعنی باہر سے تو کیسی چکا چک پرسنالٹی ہے، اور اندر سے ڈرپوک، کھوکھلے، ایمان بھی کمزور، اور عمل کرنے کے لیے زیرو. زیرو. ٹھیک ہے. پھر آگے فرمایا انہی کی ساری کوالٹیز اللہ تعالیٰ بتا رہے. ہم العدو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی بھولی بھولی خوبصورت شکلوں پر، صورتوں پر نہ جانا، ان سے دھوکہ نہ کھا جانا. یہ کون ہے اصل میں؟ ہم العدو، یہ دشمن ہے، آستین کے سانپ ہے. یعنی ہے تو آپ ہی کے ساتھ، لیکن آپ کے دشمن ہے. تو آپ کیا کیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ فاحذرہم، پھر آپ بچیے ان سے. بی کیئرفل آف them. تو ایک مومن جو ہے نا کبھی بھی بے وقوف نہیں ہوتا. ایک مومن کو سمجھ جانا چاہیے کہ کس پر بھروسہ کرنا ہے، کتنا بھروسہ کرنا ہے، اور کب تک بھروسہ کرنا. once bitten twice what؟ شاید چائے شائع. دودھ کا جلا چھاچھ بھی کیا کرتا ہے؟ پھوک پھوک کے پیتا ہے باجی. پھونک پھونک کے پیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اتنے معصوم تھے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ان کی حقیقت، ان کی اصلیت، کہ باہر سے کوئی بھی امپریس ہو جائے ان کو دیکھ کر، لیکن اندر سے یہ کیسے ہے، تو آپ ان سے بچ کر رہیے. اور آپ سے کہہ کر ہم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کسی کو پکڑ کر کہنا نہیں ہے کہ تو منافق ہے، تو دھوکے باز ہے، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ بس سمجھ جانا ہے، پہچان جانا ہے کہ کون سی لکڑی کھوکھلی ہے اور کون سی لکڑی کام کی ہے، گیلی لکڑی ہے. اوکے. اور ہمیں خود کو کیا بننا ہے؟ کون سی لکڑی بننا ہے؟ گیلی. انشاءاللہ. پہلے آیت پوری کر لیتے ہیں، پھر کچھ پوائنٹس لکھ لیں گے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ تو جیسے ہے وہ تو ویسے ہے، اور آپ ان سے بچیے. ہم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی ان سے بچے اور ان جیسے نہ بنے. لیکن ان کا ہوگا کیا؟ تو ان کا ہم کو کچھ نہیں بگاڑنا ہے. ان سے حساب کون لے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاتلہم اللہ، ہلاک کر دے گا ان کو اللہ. اللہ کی مار پڑے گی ان کو. اللہ ول ٹیک کیئر آف them. یعنی ان کا حساب اللہ تعالیٰ لیں گے. ہم کو جج نہیں بننا ہے. ہم یہاں کسی کا حساب لینے کے لیے تھوڑی نہ بھیجے گئے. کیا آپ اور میں جج ہے؟ کیا ہم مالک یوم الدین ہے؟ نعوذ باللہ. نو نو نو. ہاں، ہم خود کا حساب لے، خود کو انالائز کرے، دوسروں کو نہیں. تو ان کا حساب کون لے گا؟ اللہ لے گا. اور ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرما دیا کہ اللہ کی مار پڑے گی ان پر، ہلاک ہو جائیں گے، وہ برباد کر دے گا ان کو اللہ. اب اللہ جب چاہے تب برباد کرے. ہم لوگ تو کیا کہتے ہیں دنیا میں لوگوں کی چکا چوند دیکھ کر کہ دیکھو یہ تو مزے کر رہے ہیں، یہ تو لائف انجوائے کر رہے ہیں، بڑے عیش میں ہیں، ان کو تو اللہ کوئی سزا نہیں دیتا. اور ہم تو نمازی، ہم روزے دار، ہم صدقہ خیرات ہم کرے، حج عمرہ ہم کرے، پھر بھی ساری مصیبتیں ہم پہ ہی آتی ہے. ایسا کیوں؟ اور یہ سوال ہر مومن کبھی نہ کبھی کرتا ہی ہے. رائٹ اور رانگ؟ رائٹ. خیال تو آتا ہی ہے نا دل میں. یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. ایگزیکٹلی. ناؤ قرآن ٹیلس اس کہ مومن کو ایسا نہیں سوچنا ہے، کیونکہ یہ آزمائشیں بھی کیا کرتی ہے؟ آزمائشیں اچھی ہے، وہ ہمارے گناہوں کو بخشتی ہے،
اس کے ذریعے سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے. اور ان لوگوں کو تو دنیا میں ہی ساری چکا چوند ہے، وہاں پر تو جہنم کی آگ ہی ہے. تو پھر ان کی 4 دن کی چکا چوند بھی ہمارے لیے ایک آزمائش ہے کہ ان لوگوں کو دیکھ کر کہیں نہ ہم امپریس ہو اور نہ ان کو ہم لائک سبسکرائب اور فالو کرنے لگے. I always use these terms because یہی آج کا ٹرینڈ ہے نا سنا. جی باجی بالکل. کیونکہ آج کل ہم لوگوں کو کہاں ملتے کہاں دیکھتے ہیں، سب سوشل میڈیا پہ لگے پڑے سب رہتے. سوشل میڈیا پہ. اور سوشل میڈیا پہ کوئی دکھاتا ہے کہ اپنے بال بکھرے ہوئے اور گھر کے پجامے اور نائٹی میں ایسا کوئی ڈالتا ہے اپنا فوٹو؟ نہیں باجی. ہاں، تمہارے گھر کے کیا حال ہے، تمہارا بینک بیلنس ایکچولی کتنا ہے، وہ کوئی نہیں بتاتا. تو یہ نہیں. ساری چکا چوند ہی تو سب کچھ سوشل میڈیا پہ ڈالتے. کوئی سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالتا کہ مجھے آج بخار ہو گیا یا میں بھی بیمار ہوں یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. نہیں. تو یہ ساری سوکھی لکڑیاں دیکھ کر ہم لوگ بالکل امپریس نہ ہو اور ہم بھی یہ بھیڑ چال میں شامل نہ ہو. پلیز اپنے سوشل میڈیا پر خود کے فوٹوز، بچوں کے فوٹوز، اپنی خبریں، اپنے اسٹیٹس اپلوڈ نہ کرے. یہ سب منافقوں کے کام ہے، ہم کو نہیں کرنا ہے یہ، کیونکہ نظر برحق نظر لگتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ نمائش ہے، یہ ریاکاری، پھر منافقت ہے. کیا ضرورت ہے سب کو بتانے کی کہ آپ کیا پہنتے ہو، کیسے دکھتے ہو، کہاں جاتے ہو، کیا کھاتے ہو؟ لوگوں کی واہوائی کے لیے تو کرتے ہیں نا. پھر یہ منافقت نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اگر ہم کرتے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے بھائی بہن کرتے ہیں تو پلیز سب کو بتائیں انشاءاللہ. اب لاسٹ پارٹ آف دس آیت اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں. اب سوال ہے اللہ تعالیٰ کا، دیکھیے. انا یوفکون، کہاں یوفکون ان کی مت ماری جا رہی ہے. کیا ان کی مت ماری گئی ہے؟ عقل سے پیدل ہے؟ کیا ان کو بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا حرکتیں کر رہے؟ کس سے کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ منافقوں سے. What are you doing? Where are you going? Why don't you understand? یہ کس کے سوال ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. تو ایک آیت کے اندر ہم کو کتنی ساری باتیں مل گئی. اور یہ آپ کو اگر پوائنٹ وائز لکھنا ہے تو I have 9 to 10 points، آپ لوگ لکھ لیجئے. اور یہ مسند احمد کی روایت میں یہ سارے پوائنٹس کور کر دیے گئے حدیث کے ذریعے. تو آپ حدیث ہی لکھ لیجئے، اس میں ہم پوائنٹ نمبرز ڈالتے چلیں گے. اور حدیث کا میں فوٹو بھی اسکرین پر بعد میں لگا دیتی ہوں، پہلے لکھ لیجئے. حدیث ریفرنس مسند احمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے لگا دوں فوٹو، آپ لوگ کے لیے ایزی ہو جائے گا. پر یہ میری ہندی میں ہے بک، اونلی دوز ہو کین ریڈ اٹ فار دیم اٹ ول بی یوزفل. باقی لوگوں کو تو میں لکھوائی دیتی ہوں انشاءاللہ. Give me 1 second until I can fix it. آپ کو منافق کی علامتیں چاہیے؟ نہیں، ایک منٹ. ہاں مجھے پتا ہے، میں نے لکھوائی تھی پہلے، بٹ آئی وانٹ ٹو شیئر اٹ آن دا اسکرین آلسو اینڈ آئی میک یو رائٹ ڈاؤن. ہے میرے پاس. یس، یہ آ گئی اسکرین پر. تھوڑا آپ لوگ زوم کر لینا اپنے لیے. ہاں اب لکھ لیجئے. پوائنٹس ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں کی بہت سی نشانیاں ہیں.
जिनसे वो पहचाने जाते हैं। नंबर 1, हदीस के अंदर पॉइंट्स लिख लीजिए। नंबर 1, उनका सलाम लानत है। उनका सलाम लानत है। नंबर 2, ये बाद में एक्सप्लेन करती हूँ मैं। हाँ, नंबर 2, उनकी खुराक, खुराक यानी क्या, खाना पीना, लूट मार है। उनकी खुराक लूट मार है, यानी ब्रैकेट में चोरी चकारी लिख सकते हो आप, या करप्शन। नंबर 3, उनकी गनीमत, उनकी गनीमत हराम और खियानत है। नंबर 3, उनकी गनीमत हराम और खियानत है। नंबर 4, वो मस्जिदों से दूर रहना पसंद करते हैं। वो मस्जिदों से दूर रहना पसंद करते हैं। कितने हो गए? 4 है ना, 1 2 3 4। नंबर 5, वो नमाजों के लिए आखिरी वक्त में आते हैं। नंबर 5, वो नमाजों के लिए आखिरी वक्त में आते हैं। नंबर 6, वो तकब्बुर और घमंड वाले लोग हैं। वो तकब्बुर और घमंड वाले, प्राउडी पीपल। नंबर 7, वो नरमी, वो नरमी और आजिजी से महरूम है। दैट मीन्स उनके अंदर नरमी और आजिजी नहीं है, ऐसा लिख लीजिए। उनके अंदर नरमी और आजिजी नहीं है। नेक्स्ट, ना खुद ना खुद नेकी के काम करते हैं, ना खुद नेकी के काम करते हैं, और ना नेक लोगों को, और ना नेक लोगों की इज्जत करते हैं। लास्ट पॉइंट, रात की लकड़ियां, रात की लकड़ियां और दिन के शोरगुल करने वाले हैं। हदीस ओवर। एक और छोटी सी लाइन लिख लीजिए लास्ट। एक और हदीस में आता है कि मुनाफिक दिन को खूब खाते पीते हैं, दिन में खूब खाते पीते हैं, और रात को सूखी लकड़ियों की तरह सोए पड़े रहते हैं। फिर से कहती हूँ, लिख लीजिए लास्ट वाली, ये एक लाइनर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक दिन में खूब खाते पीते हैं और रात में सूखी लकड़ियों की तरह सोए पड़े रहते हैं। हदीस होगा। बात समझ आ गई ना सारी की सारी? कोई पॉइंट ऐसा है जो समझ नहीं आया? उनका सलाम लानत है, दैट मीन्स क्या? अल्लाह आपको की अगर, रहमत से दूर। हाँ, एक काम कीजिए, आप लोग है ना 2 कॉलम बना लीजिए। कितने लोग लिखते हैं? क्योंकि इतना मैं वो कर रही हूँ आपको डिक्टेट, तो जरा हाथ ऊपर करे, कितने लोग लिखते हैं? माशाल्लाह, काफी लोग लिख रहे हैं, वेरी गुड। तो फिर लिख लीजिए, 2 कॉलम्स बनाइए, और मैं अभी ये पॉइंट्स के अलावा और भी हम पॉइंट्स लिखते जाएंगे। एक तरफ लिखिए मोमिन और दूसरे तरफ लिखिए मुनाफिक। ठीक है? हाँ, मोमिन के सामने लिखिए नंबर 1, सच बोलता है, सच्चा ईमान। पहले तो लिख लीजिए सच्चा ईमान, मोमिन का ईमान सच्चा ईमान। ऑपोजिट मुनाफिक का ईमान झूठा ईमान।
नंबर 2, मोमिन वादा पूरा करता है, ऑनेस्ट। मुनाफिक वादा तोड़ता है। लिख रहे हैं ना? फास्ट हो रहा है या सही है स्पीड? सही है बाजी। Fine it is. थोड़ा हाँ, स्लो। नंबर 3, मोमिन अमानतदार होता है, ट्रस्टवर्दी। मुनाफिक अमानत में खयानत करता है, धोखेबाज। मोमिन गाली गलौज नहीं करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक करना जरा। और मुनाफिक गाली गलौज करता है। मोमिन झगड़ा नहीं करता, मुनाफिक झगड़ालू होता है। अभी ये यहाँ के पॉइंट्स आएंगे। मोमिन सलाम में दुआ देता है, मोमिन सलाम में दुआ देता है, ब्रैकेट में वेल विशिंग लिख लो, वेल विशिंग। और मुनाफिक का सलाम लानत है, ब्रैकेट में लिख लो इल विलिंग या इल फीलिंग्स, बुरा चाहता है। फिर मोमिन की खुराक हलाल होती है, मोमिन की रोजी रोटी हलाल। मुनाफिक की लूट मार, ब्रैकेट में आप रिश्वत हराम और वो भी लिख सकते हो, क्या, इंटरेस्ट, सूद। मोमिन मोमिन की गनीमत हलाल। गनीमत का मतलब समझते हो? प्रॉफिट। एक्चुअली एक वो जंग की गनीमतें होती है ना, कि वो जो माल हासिल होता है, बट एवरीडे लाइफ में गनीमत प्रॉफिट के सूरत में आएगा। तो मोमिन की गनीमत प्रॉफिट हलाल, और मुनाफिक की हराम, हरामकारी और खयानत, दूसरों का माल हड़प कर लेना, वो मुनाफिक का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोमिन को मस्जिद और इबादत करना पसंद होता है, मुनाफिक मस्जिदों से दूर रहना पसंद करता है। मोमिन अव्वल वक्त में नमाज पढ़ता है, मुनाफिक आखिर वक्त में। मोमिन आजिज आजिज साबिर और शाकिर होता है, मोमिन आजिज साबिर और शाकिर होता है। आपको मालूम है ये सब कुछ। ऑपोजिट में मुनाफिक तकब्बुर और घमंडी। और मोमिन वाले में आप नरमी भी ऐड कर दीजिए, आजिजी, नरमी, साबिर और शाकिर। नेक्स्ट। बाजी इसमें नाशुक्री भी ऐड करनी है। हाँ, नाशुक्री भी ऐड करता, वेरी गुड। मोमिन खुद भी नेक काम करता है और दूसरों की नेकियों की कदरदानी करता है, अप्रिशिएटिव होता है। मोमिन खुद भी नेक काम करता है और दूसरे मोमिनों के नेकियों को का अप्रिशिएटिव, कदरदान होता है, और मदद भी करता है दूसरों को भी नेकियों में, राइट। इसके ऑपोजिट मुनाफिक खुद भी नेक काम नहीं करता और दूसरों नेकी करने वालों की कदर नहीं करता, इज्जत नहीं करता। जैसे मजाक उड़ाते हैं, ये क्या टोपी पहन लिए, ये क्या बुर्का पहन लिए, ये क्या कुरान क्लास चले, तो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। फिर मोमिन रात में इबादत के लिए फिक्र से उठता है, चाहे वो तहज्जुद हो, सहरी हो, फजर हो। और दिन में अपने हलाल कामों में
مشغول کون؟ مومن. اور منافق اپوزٹ رات میں سوکھی لکڑیوں کی طرح سوتے رہتے ہیں، وہ بھی لیٹ نائٹ سوتے ہیں، اور دن میں پورا دن شور گل ہنگامہ پارٹی شاپنگ اسی میں لگے رہتے ہیں. اللہ اکبر. آگے سارے پوائنٹس کور ہو گئے. کین یو امیجن یہ ایک آیت ہم نے کی اور یہ آیت ہمارے لیے کیسی تھی؟ بہت عبرت والی بات جی. ہاں ابھی ہم وہ نہیں کریں گے، اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ میں کہاں پہ کم پڑھ رہی ہوں، وہاں ہم اپنے آپ کو کریکٹ کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ہم منافقوں میں شمار ہمارا نہ ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا، پہلی آیت میں ہم نے پڑھے تھے نا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آتے اور کہتے کہ ہاں ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو. تو یہ منافقوں کی بڑی عادت تھی. اس کے بارے میں ایک واقعہ یہاں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. سیرت محمد بن اسحاق میں ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ منافقوں کا سردار کون تھا؟ عبداللہ بن ابی. رائٹ. آپ ابھی آیتیں شیئر کر دینا شمیم. تو یہ واقعہ سن لیجئے کہ عبداللہ بن ابی مدینے کا بڑا شخص تھا. جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبے کے لیے منبر پر بیٹھتے تو پھر یہ کھڑا ہو جاتا. کون کھڑا ہو جاتا؟ عبداللہ بن ابی. وہ سمجھتا اپنے آپ کو کہ میں والنٹیئر ہوں، میں بہت بڑا لیڈر ہوں. تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لاتے تو یہ کھڑا ہو جاتا اور لوگوں سے کہتا کہ اے لوگوں، یہ دیکھو یہ اللہ کے رسول ہے جو تم میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم سب کو عزت بخشی. اب تم پر فرض ہے کہ تم سب ان کی مدد کرو اور ان کی عزت کرو اور ان کا فرمان سنو، اور جو کچھ یہ فرمائے اس پر عمل کرو. ایسے اناؤنسمنٹ کرتا اور پھر بیٹھ جاتا. ہر جمعہ کو یہی کرتا تھا. وہ کون کرتا تھا ایسا؟ عبداللہ بن ابی. ہاں. اب کیا ہوا اس کے بعد جب غزوہ احد ہوئی نا، تو غزوہ احد میں کیا ہوا تھا بتاؤ؟ کیا کیا تھا اس نے؟ خوب لڑائی کی تھی جم کے. نہیں، 300 لوگوں کو لے کر بھاگ گیا تھا دھوکہ دے کر. جب صحابہ اکرام سارے غزوہ احد کے لیے نکلے تو یہ بھی نکلا، اور آدھے راستے میں سے عبداللہ بن ابی اور اس کے پیچھے اس کے 300 لوگ سارے منافق وہ جنگ کا میدان چھوڑ کر واپس بھاگ گئے. پیٹھ پھیر کے چلے گئے تھے نا. اب کیا ہوا، یعنی ان کی منافقت کھل گئی کہ یہ دھوکے باز ہے. اب جب غزوہ احد ہو گئی اس کے بعد نیکسٹ جمعہ آیا. اب سمجھ آ رہا ہے کہ غزوہ احد میں ان لوگ کی منافقت کھل گئی، اور اس کے بعد جب نیکسٹ جمعہ آیا تو پھر ایز یوزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے. تو یہ پھر سے کھڑا ہو گیا. کون کھڑا ہو گیا؟ عبداللہ بن ابی. ہاں. اور وہ ایز یوزول پھر سیم اناؤنسمنٹ کرنے لگا. تو صحابہ اکرام کو کیا آئے گا اس کو دیکھ کر؟ غصہ باجی. آف کورس کہ اب تو تیرا جو بھی دھوکہ ہے نا وہ سب کھل گیا ہے، اب تو یہ ڈرامہ نہیں کر سکتا. تو صحابہ اکرام ادھر ادھر سے کھڑے ہو گئے اور اس کو کھینچ کر اس کے کپڑے پکڑ کر اس کو کھینچ کر باہر لے کے آئے اور بولے اے دشمن خدا، تو بیٹھ جا، چپ چاپ بیٹھ جا. تو اب یہ کہنے کا منہ نہیں رکھتا. تو نے جو کچھ کیا وہ کسی سے چھپا نہیں ہے. اب یو ڈونٹ ڈیزرو کہ تو تیری زبان سے ایسی باتیں کہے.
تو لوگوں نے اب کھلے عام صحابہ اکرام نے اس کو اس کی جگہ دکھا دی کہ ناؤ یو ڈونٹ ڈیزرو ٹو میک دس اناؤنسمنٹ، ہم کو معلوم ہے کہ تو کہتا کیا ہے اور تو نے کیا کیا. تو یعنی اور اس کو بھی تو دیکھو کہ کیا اس کی مجال کہ ایسی حرکت کرنے کے بعد بھی پھر کھڑا ہو گیا. تو یہاں سے ہم کو منافقین کی ان کا کیریکٹر دکھتا ہے. تو اب جب صحابہ اکرام نے اس کو بٹھا دیا، اس کی جگہ دکھا دی، تو کیا کیا اس نے پتا ہے؟ اس کی ریاکشن کیا ہوئی؟ وہ ناراض ہو کر لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا باہر نکل گیا اور جاتے جاتے کہنے لگا کہ میں کوئی بری بات کہنے کے لیے تھوڑی کھڑا ہوا تھا، میں تو ان کی مدد ہی کر رہا تھا، پھر بھی مجھے یہاں سے نکال رہے ہو تو میں جاتا ہوں. یہ ہوتی ہے سوکھی لکڑی. انڈرسٹینڈ ناؤ؟ اب کیا ہوا؟ وہ دروازے سے جانے لگا مسجد کے. کون سی مسجد کی بات ہو رہی ہے؟ مسجد نبی. ویری گڈ، مسجد نبوی. اب وہ جب جا رہا تھا تو مسجد کے دروازے پر اس کو کچھ صحابہ اکرام ملے کہ کچھ صحابہ اندر آ رہے اور یہ باہر جا رہا ہے. تو اور وہ اپنی بڑبڑ کیے جا رہا تھا. تو صحابہ اکرام نے پوچھا کیا بات ہے، کیونکہ جو باہر سے آ رہے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ اندر کیا ہوا، رائٹ؟ تو کہنے لگا میں تو ان کا کام مضبوط کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا کہ کچھ لوگ مجھ پر اچھل کر آ گئے اور مجھے گھسیٹنے لگے اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے جیسے کہ میں کسی بری بات کے کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا. حالانکہ میری نیت یہ تھی کہ میں آپ کی باتوں کو کیا کروں، لوگوں کے سامنے پہنچاؤں. تو جو صحابہ نے اس کی بات سنے جو باہر سے آ رہے تھے تو انہوں نے کہا خیر اب تم واپس چلو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے ریکویسٹ کریں گے، عرض کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ سے بخشش مانگے. کیونکہ وہ صحابیوں کو بھی معلوم ہے کہ اس نے کیا کیا تھا غزوہ احد میں، کیسے دھوکے بازی کی تھی. تو وہ لوگ بولے اچھا کوئی بات نہیں، تو ہم ہی میں سے تو ہے نا، چل تو ہمارے ساتھ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے تیری بخشش، تیرے لیے استغفار کرے. تو اس نے کیا کہا؟ ہاں ابھی آیتوں میں ہے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ لوگوں کے استغفار کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ سے بخشش مانگے، استغفار کرے. آئی ڈونٹ نیڈ آل دس. یہ کہتا ہوا وہ وہاں سے نکل گیا. اور اس نے کیا کہا وہ بھی ہم دیکھیں گے. پہلے آیت کر لیتے ہیں. تو یہ جو ابھی ہم نے پڑھے نا وہ آیت میں بھی آ رہا ہے یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کوٹ کر دیا. آیت 5 وہ اور اذا جب قیل لہم کہا جاتا ہے ان سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے، کن سے کہا جاتا ہے؟ ان منافقین سے، تعالو کہ تم آؤ، آؤ، یستغفر لکم استغفار کرے لیے تمہارے، رسول اللہ اللہ کے رسول. کیا ہو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ تمہارے لیے بھی استغفار کرے. تو کیا کہتے ہیں یہ منافق؟ ابھی عبداللہ بن ابی نے کیا کہا وہی اب اس آیت میں ہم دیکھیں گے، اس کی ریاکشن، اس کا جواب. لوو کیا ہے؟ لوو انہوں نے پھیر لیا، رؤوسہم ان کے سروں کو. پلورل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایک نہیں، سارے کے سارے کیا کرتے ہیں؟ لوو پھیر دیتے ہیں، دے ٹرن اوے، رؤوسہم ان کے سر. آپ سب ذرا بھی بیٹھو نا تو ایک ایکٹیویٹی کر لو. اگر ابھی آپ سے آ کر کوئی کہے کہ یہ شربت لے لو، ابھی بہت گرمی ہو رہی ہے نا، کچھ لوگ کا تو ہوگا آج تھرسڈے کا روزہ، لیکن
اگر کوئی آ کے کہے کہ بہت گرمی ہو رہی ہے، لو شربت لے لو، آپ کو شربت چاہیے، اب آپ کلاس پڑھ رہے ہو نا تو آپ زبان سے تو نہیں بولو گے، تو آپ کی گردن کیسی ہلاؤ گے اگر آپ کو چاہیے تو؟ یس میں نوڈ کریں گے باجی. اوپر سے نیچے، ہے نا، اوپر سے نیچے ہم سر ہلاتے، سب لوگ اپنا سر ہلاؤ اوپر سے نیچے کی ہاں چاہیے. سمجھ آیا؟ اور جس کا روزہ ہے وہ کیا ہاں بولیں گے یا نہیں بولیں گے؟ نہیں بولیں گے باجی. تو وہ سر کیسا ہلائیں گے؟ سائڈ ویز. سائڈ ویز، ایئر ٹو ایئر. نہیں چاہیے، سر گھماؤ اپنا، سنا گھمائے تم نے؟ جی باجی. تو یہ جو ہے نا یہاں پہ لووا رؤوسہم، انہوں نے اپنا سر نہ کہتے ہوئے گھما دیا کہ ہم کو نہیں چاہیے آپ کا استغفار، مت مانگو ہمارے لیے معافی، چھوڑ دو ہم کو. یو گاٹ اٹ؟ لووا رؤوسہم، جی باجی. انہوں نے اپنا نہ کہتے ہوئے، نو 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 کہتے ہوئے سر گھما دیا. وَرَأَيْتَهُمْ، وہ اور رأیتہم، آپ دیکھیں گے ان کو، دیکھا آپ نے ان کو، کیا دیکھا آپ نے ان کو؟ یسدونا، وہ رکتے ہیں، وہ خود رک جاتے ہیں. وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. وہ رک گئے دروازے پر ہی. اگر وہ دروازے سے اندر آ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے استغفار کرا لیتا تو کیا ہوتا اس کا؟ آپ سوچو، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرے تو اس کا کیا ہو جائے؟ اس کی تو بخشش ہو جائے بخشے جائے. انشاءاللہ. ایگزیکٹلی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھیے ذرا آپ اس کو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو آپ دیکھتے ہو کہ یسدونا، وہ رک جاتے ہیں، وہ نہیں آتے، وہ بات نہیں مانتے. اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ تکبر کرنے والے لوگ ہیں. استغفر اللہ. تو عبداللہ بن ابی سے جب کہا گیا، وہ صحابہ اکرام جو مسجد میں آ رہے تھے نا، وہ بولے چلو چلو، ہاتھ پکڑے چلو ہمارے ساتھ، ہم ابھی آپ تمہاری بخشش کروا دیتے، آ جاؤ. تو مومن ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ وہ دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہو گئی غلطی، کر لی غلطی تو چلو معافی مانگ لے، ہو ہم بھی تمہارے لیے استغفار کرتے. یہ ایک مومن کی نشانی. لیکن منافق کی نشانی تکبر. تو دیکھو عبداللہ بن ابی نے کیا کہا، وہ بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لو. اس نے کہا، لکھ لیجئے اس کا سٹیٹمنٹ. جواب میں اس نے تکبر کے ساتھ کیا کہا؟ اس نے کہا، کس سے کہا؟ صحابہ اکرام سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ تم نے کہا ایمان لاؤ، تم نے کہا ایمان لاؤ تو میں نے ایمان لایا، میں مسلمان بن گیا. تم نے کہا کہ ان کو اپنا رسول مانو، تم نے کہا کہ ان کو اپنا رسول مانو، تو میں نے ان کو اپنا رسول مان لیا. اوکے. تم نے کہا صدقہ کرو، تو میں نے صدقہ کیا. اب کیا میں ان کو سجدہ کروں؟ اب کیا میں ان کو سجدہ کروں؟ کوشچن مارک. پھر کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا. یہ اس کا سٹیٹمنٹ تھا. اب آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا کہ کیا کسی نے کہا تھا کہ تم جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ کرو؟ نہیں باجی. کیا کہا؟ آیت میں آ گیا، تعالو یستغفر لکم رسول اللہ، تم آؤ کہ استغفار کرے، بخشش مانگے تمہارے لیے اللہ کے رسول، اللہ کے پاس. یہ کہا گیا تھا نا، سجدہ کرنے کے لیے تو نہیں کہا گیا تھا، کیونکہ وہ تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا باجی. وہ تو شرک ہو جائے گا. تو شرک کے کرنے کے لیے تو کہا ہی نہیں گیا تھا.
لیکن ان کے دلوں میں شرک ہی تو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب کیا ہم ان کی ہر بات مانیں، اب ان کو کیا ہم سجدہ بھی کر دیں، سر جھکا دے اپنا ان کے آگے، یہی چاہتے ہو تو ہم تو نہیں کریں گے. یہ اس کا مطلب تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تو رسول سے اپنے لیے استغفار کرنے کے لیے کہا. کون کہتا ہے سجدہ کرو؟ تو یہ کیا تھا؟ خود ہی بڑھا چڑھا کر بات کرنا. یہ ایک اور ہم کو منافق کی نشانی دکھی کہ وہ کسی بھی بات کو کیا بنا دیتے ہیں، بڑھا چڑھا کر بات کا بتنگڑ کر دیتے ہیں. یہ ایک اور منافق کی نشانی کہ وہ سچ نہیں بولتے. یہاں پر تو سجدے کی بات ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن منافق یہی کرتا ہے. اگر وہ مومن ہوتا تو کیا کرتا، یا اگر آپ اس کی جگہ پر ہوتے، میں اس کی جگہ پر ہوتی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ بتاؤ. مسجد واپس جاتا باجی. ہوں اور چپ چاپ بیٹھ کر پہلے خطبہ سنتا، نماز پڑھتا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ بھی مجھے معاف کر دیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے میں بھی استغفار کرتا ہوں، پلیز آپ بھی میرے لیے اللہ سے استغفار کیجئے. دیٹس اٹ، ایز سمپل ایز دیٹ. یہ کون کرتا ہے؟ مومن، کیونکہ اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، تقوی ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریسپیکٹ. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بات یہاں پر آئی ہے کہ رسول آپ کے لیے استغفار کرے، تو کوئی بات آپ لوگوں کو یاد آئی، کچھ ٹچ کیا؟ رسول آپ کے لیے استغفار کرے، اس میں آپ کو شفاعت کچھ پوائنٹ یاد آیا؟ شفاعت کا ملے گالی یہ والی بات میں آئی شفاعت ڈونٹ. کریں نا باجی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، کب کریں گے؟ قیامت کے دن. اوکے، ویری گڈ، 1 پوائنٹ، یو آر رائٹ. اور کچھ کسی کو یاد آ رہا ہے؟ سوچئے ذرا. سوریا، سوریا کہاں تھی تم؟ آئی واز مسنگ یو. بولو. باجی جنگ عہد میں جب انہوں نے نافرمانی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ معاف بھی کر دو اور ان کے لیے استغفار بھی. ویری گڈ. یہ تو ہم کو لائیو مل گیا ایک ایگزامپل. اور آپ لوگ کو باجی یہ یاد، ہاں بولو. باجی یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے لیے استغفار کرو، جی، تو اوکے، انہوں نے کہا ویری گڈ. دیکھیے ایک بات، کیونکہ ٹائم بھی ہمارا اب ہو رہا ہے، ایک بات ہم سب کو خوشی دینے والی بات ہے کہ ہم سب کی پیدائش سے کئی سالوں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات اپنی پوری امت کے لیے اللہ سے استغفار کرتے تھے. ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی ہم نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے، اپنی پوری امت کے لیے اللہ سے کیا مانگتے تھے؟ استغفار. آلریڈی بخشش مانگ رہے تھے. تو وہ تو ہمارے لیے آلریڈی بخشش کی دعائیں کر کے گئے ہیں. سبحان اللہ. اور فیوچر میں جیسے ثنا بولی کہ قیامت کے دن بھی وہ ہمارے لیے شفاعت کریں گے، انشاءاللہ بخشش کی دعا کریں گے اللہ سے. اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ اللہ سے اس کی بخشش جب تک نہیں کروائیں گے تب تک ان کو چین نہیں آئے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو مقام محمود عطا کیا ہے. شفاعت کا جو مقام ہے انہی کو تو دیا گیا ہے. تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی ہر روز
سب کے لیے، خود کے لیے استغفار کرے، سب کے لیے استغفار کرے، اور ہم ایسی تمام حرکتوں سے بچتے رہے کہ کہیں ہم دور دور سے بھی ہمارے اندر منافقت نہ آئے، کیونکہ بہت کلوز ہے، بہت قریب ہے منافقت ہمارے اندر اتر جانا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو وارن کر دیا، ہم سب کو خبردار بھی کر دیا، ہم سب کو کیئرفل رہنے کے لیے کہا کہ ہم منافقوں سے بھی بچے اور منافقت سے بھی بچے۔ لکھ لیجئے دونوں سٹیٹمنٹس، ہمیں چاہیے کہ ہم منافقوں سے بھی بچے اور منافقت سے بھی بچے انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا